خواتین و حضرات، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے بارے میں معلومات پیش کر رہی ہے اور مختلف قسم کے مضامین آپ کی خدمت میں پیش کیے جا سکتے ہیں، جن کے ذریعے آپ اپنی صحت کو بہتر اور اپنی فیملی کی صحت کو بہتر بنا سکتے ہیں اور بیماریوں کے مسائل سے بچ سکتے ہیں۔ ہم بتانا چاہیں گے کہ جو بری عادتیں آپ کے دل کے لیے نقصان دہ ہیں۔ دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا شخص ہو جو اپنے دل کی صحت مند نہ رکھنا چاہتا ہو، کیونکہ انسان کے جسم میں ایک ہی دل ہے۔ مثال کے طور پر اگر گردے ہیں تو 2 گردے ہیں، آنکھیں ہیں تو 2 آنکھیں ہیں، مگر دل جو ہے وہ ایک ہے۔ تو اگر اس کو نقصان پہنچ گیا تو انسان کا جسم کام ہی نہیں کر سکتا اس کے بغیر۔ تو اس لیے ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کا دل جو ہے محفوظ رہے۔ اس حوالے سے ہم بتانا چاہیں گے کہ کچھ عادتیں ایسی ہیں جو کہ انسان کے دل کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں۔ امریکہ میں ہر 3 میں سے 1 شخص امراض قلب میں مبتلا ہے۔ تاہم اس سلسلے کی اچھی خبر یہ ہے کہ روزمرہ کی آسان اور اچھی عادتیں اپنائیں جائیں تو آپ کی زندگی میں صحت مند انقلاب برپا ہو سکتا ہے۔ آئیے ہم آپ کو آپ کے دل کی صحت کے خطرے میں ڈالنے والی بدترین عادتیں کیا ہیں، ان سے کیسا بچا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، ٹی وی دیکھنا۔ جو لوگ گھنٹوں ٹی وی کے سامنے بیٹھے رہتے ہیں، ان کی اس عادت کی وجہ سے ان کے دل کے دورے اور فالج کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، خواہ وہ باقاعدگی سے ورزش ہی کیوں نہ کرتے ہوں۔ نیو یارک یونیورسٹی لگانون میڈیکل سینٹر میں کارڈیو واسکولر کلینکل ریسرچ سینٹر کے ایسوسیٹ ڈائریکٹر ہارمونی کا کہنا ہے کہ ٹی وی کے سامنے مسلسل بیٹھ کر آپ جو وقت گزارتے ہیں اس کی تلافی اس ورزش سے نہیں ہو سکتی جو گاہے بگاہے کی جاتی ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر جسم بہت دیر تک غیر متحرک حالت میں رہے تو اس سے خون میں چکنائی اور شکر کی سطح پر اثر پڑتا ہے۔ ڈاکٹر رینالڈس کا مشورہ ہے کہ اگر ٹی وی دیکھنا ضروری ہو تو درمیان میں وقفے سے چل پھر بھی لیا کریں۔ اس طرح اگر دفتر میں ہو تو بیٹھ کر فون سننے کے بجائے کھڑے ہو کر سننا زیادہ بہتر ہے۔ تو اس حوالے سے ہم بتانا چاہتے ہیں کہ بچوں میں بھی یہ عادت بہت حد تک بڑھ چکی ہے کہ گھنٹوں ٹی وی کے سامنے بیٹھے رہتے ہیں اور ان کی جو کھیل کود کی عادت ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ کارٹون فلمیں دیکھنا، گیمز کھیلنا، اس میں وہ جو صحت مند عادتیں تھیں جو بچے جو ہے نا کھیل کود میں حصہ لیا کرتے تھے وہ تقریباً ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ کھیل کے میدان خالی پڑے رہتے ہیں اور بچے جو ہیں اور نوجوان جو ہیں وہ سارا وقت ٹی وی یا کمپیوٹر کے آگے بیٹھے رہتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ سب مسائل کا سبب بنتی ہیں اور ان کے ذریعے آپ کے دل کے اوپر اثر پڑتا ہے۔ تو اس حوالے سے ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ مشورہ یہی ہے کہ آپ جو ہے وقتاً اگر دیکھنا بھی چاہیں تو وقتاً فوقتاً اٹھ کر چہل قدمی کریں اور پھر آپ کے بیٹھ جائیں۔ نمبر 2، خراٹے خاطر میں نہ لانا۔ خراٹے لینے والوں کے ساتھ سونے والوں کو ذہنی خوف تو ہوتی ہے، لیکن یہ خطرناک طبی صورتحال کی عکاسی کرتی ہے جسے آبسٹرکٹیو سلیپ ایپنیا کہتے ہیں۔ اس میں مبتلا افراد کو نیند وقتی طور پر سانس رکنے کی وجہ سے اچاٹ ہوتی رہتی ہے، جس سے بلڈ پریشر خطرناک حد تک اوپر جا سکتا ہے اور دل کے امراض کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ بھاری بھرکم فربہ افراد میں سلیپ ایپنیا کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے، لیکن دبلے پتلے افراد میں بھی اس کی شکایت دیکھی گئی ہے۔ مونٹے فیور میڈیکل سینٹر نیو یارک سٹی کی ایسوسیٹ پروفیسر رابرٹ اوسٹ فیلڈ کا کہنا ہے کہ جو لوگ خراٹے لیتے ہیں اور اکثر بیدار ہو کر
خود کو تھکا ہوا محسوس کرتے ہیں انہیں اپنے ڈاکٹر سے اس بارے میں مشورہ کرنا چاہیے. اس کی ڈائگنوسس اور علاج زیادہ مشکل نہیں ہے. نمبر 3، دنیا سے قطع تعلق کر لینا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ دوسروں کے رویے سے آپ کو تکلیف ہو سکتی ہے، آپ چڑچڑے ہو سکتے ہیں اور ایسے لوگوں کے ساتھ وقت گزارنا آپ کے لیے مشکل ہو سکتا ہے. تاہم جن لوگوں کو آپ پسند کرتے ہیں ان کے ساتھ اپنے رابطوں و تعلقات کو مستحکم کرنا بھی ایک صحت مند رویہ ہے. یہ دیکھا گیا ہے کہ جن لوگوں کے اپنے گھر والوں، دوستوں، ملنے جلنے والوں سے تعلقات مضبوط ہوتے ہیں وہ زیادہ عرصے تک صحت مند زندگی گزارتے ہیں. ہر شخص کو تنہائی کی ضرورت تو ہوتی ہے، لیکن جب کبھی موقع ملے دوسروں سے ملنے اور خیر و خیریت معلوم کرنے سے گریز نہیں کرنا چاہیے. نمبر 3، دانتوں کو فلاس نہ کرنا. ڈاکٹر اوسٹفیلڈ کا کہنا ہے کہ اگرچہ اس کی اصل وجہ معلوم نہیں، لیکن مسوڑوں کی بیماری اور امراض قلب میں بہت گہرا تعلق دیکھا گیا ہے. اگر آپ دھاگے کی مدد سے دانتوں کو فلاس نہیں کرتے تو جراثیم سے بھرے چپکے ہوئے مادے دانتوں کے ارد گرد جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جس سے مسوڑے بیمار ہو سکتے ہیں. اس بارے میں ایک نظریہ یہ بھی پایا گیا ہے کہ منہ میں پائے جانے والے جراثیم جسم میں سوزش کو ہوا دیتے ہیں اور یہ سوزش خون کی نالیوں کو تنگی کا سبب بنتی ہے. اگر مسوڑوں کی بیماری کا علاج ہو جائے تو دوران خون بھی بہتر ہو سکتا ہے. اس لیے ضروری ہے کہ دانتوں کا فلاس کرنا ضروری ہے اور تاکہ آپ دل کی بیماری سے بچ سکیں. نمبر 5، ورزش میں غیر مستقل مجازی. نیو یارک یونیورسٹی بیگاؤن میڈیکل سینٹر کے کارڈیوواسکولر کلینکل ریسرچ سینٹر کے ڈائریکٹر جودت ہوچمین کا کہنا ہے کہ میں نے 40 سے 50 کی دہائی میں عمر گزارنے والے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے جو بڑے شوق اور لگن سے ورزش کرتے ہیں اور جوش میں آ کر کبھی خود کو زخمی بھی کر لیتے ہیں، لیکن پھر اچانک سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں. ڈاکٹر رینارڈس کا کہنا ہے کہ ورزش کے معاملے میں بہتر یہ ہے وہ کام کیا جائے جو آسان ہو اور مستقل ممکن ہو. زیادہ بہتر یہ کہ ایسی جسمانی سرگرمیوں میں توجہ دی جائے جو کہ روز کی جا سکیں. 6، یاسیت اور جہریت. اگر آپ کا اپنا ذہن دباؤ محسوس کر رہے ہیں، کسی رویے پہ غصہ آ رہا ہے یا کسی صدمے سے دوچار ہیں تو یہ ساری کیفیتیں آپ کے دل میں خراج وصول کر رہی ہیں. اس قسم کے حالات کا ہر ایک کو کسی نہ کسی وقت سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ اگر آپ جذبات کو کسی طرح قابو میں کریں تو دل پر اس کے منفی اثرات نہ پڑیں. ڈاکٹر رینارڈ کا کہنا ہے کہ جو لوگ دباؤ کو اندر ہی اندر چھپائے رکھنا چاہتے ہیں وہ زیادہ خطرے سے دوچار ہوتے ہیں. تحقیق یہ بتاتی ہے کہ ہنسی مذاق، دوستوں اور رشتہ داروں کے تعاون سے غم غلط کرنے میں مدد ملتی ہے. کسی ہمدرد کے پاس جا کر اپنے مسائل پر بات کرنے کا بھی فائدہ ہوتا ہے. نمبر 7، یہ سمجھنا کہ آپ خطرے میں نہیں. امریکہ میں قلبی یعنی کہ دل کی شریانی بیماریوں میں، جن میں فالج، دل کا ناکارہ ہو جانا اور دیگر امراض قلب شامل ہیں، جتنی ہلاکتیں ہوتی ہیں اتنی کسی اور بیماری میں بشمول کینسر اموات نہیں ہوتی. ڈاکٹر اوسٹفیلڈ کا کہنا ہے کہ اگر آپ اس بارے میں خوشگمانی نہیں ہونی چاہیے کہ آپ کارڈیوواسکولر امراض میں سے معمون ہیں. ہائی بلڈ پریشر، ہائی کولیسٹرول، ڈائبٹیز، وزن زیادہ ہونا اور سگریٹ نوشی، یہ سارے عوامل اس خطرے کو بڑھا دیتے ہیں. ان پر نظر رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. بہت زیادہ کھانا. جسمانی وزن ضرورت سے زیادہ ہو جائے تو دل کی بیماری کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، اور ضرورت سے زیادہ کھانا، ورزش سے جی چرانا وزن بڑھنے کی اہم ترین سبب ہے. کوشش کی جانی چاہیے کہ کھانے میں
کھانے سے اس وقت ہاتھ کھینچ لیں جب بھوک کا کچھ احساس موجود ہو. غذا حلق تک ٹھوسنے سے اعتراض کیا جائے اور شکر ملے مشروبات یا پر پانی کو ترجیح دی جائے. کثرت شراب نوشی. طبی حلقوں میں یہ بات بہت پہلے تسلیم کی جا چکی ہے کہ بہت زیادہ شراب پینے سے ہائی بلڈ پریشر کا خطرہ بڑھ جاتا ہے اور خون میں چکنائی کی سطح بلند تر ہو جاتی ہے. ہارٹ فیل ہونے کا امکان زیادہ ہو جاتا ہے. علاوہ ازیں کثرت سے مے نوشی سے جسم کو فراہم ہونے والی اضافی کیلوریز وزن بڑھا دیتی ہیں اور اس سے بھی دل کی صحت خطرے میں پڑ جاتی ہے. سرخ گوشت کھانا. گائے کے گوشت کو روزمرہ خوراک کی بنیاد بنانے کے بجائے کبھی کبھار اسے اپنے کھانوں میں شامل کرنا چاہیے. سرخ گوشت میں جمنے والی چکنائی زیادہ ہوتی ہے اور اس بات کے شواہد بھی موجود ہیں کہ پیکٹوں میں تیار شدہ گوشت سے قلبی شریانی امراض اور بڑی آنت کے کینسر کا خطرہ بڑھ جاتا ہے. ڈاکٹر اوسٹ فیلڈ کا مشورہ ہے کہ آپ کی غذا کا 10% یا اس سے بھی کم حصہ جانوروں اور ان کی مصنوعات پر مشتمل ہونا چاہیے. طبی علامات کا ٹالنا. آپ ڈاکٹر سے مل کر یہ معلوم کرنے کی کوشش کریں کہ آپ کے کولیسٹرول بلڈ پریشر کی پیمائش کیا ہے. اگر یہ پیمائش بڑھی ہوئی ہے تو آپ امراض قلب فالج اور ذیابیطس جیسے خاموش قاتلوں کا نشانے پر ہیں. یہ بات یاد رکھیں زندگی میں اگر کسی کا بلڈ پریشر کبھی نہیں بڑھا تو بھی 50 سال کی دہائی میں ایسے 90% افراد کا بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے. کسی کو اگر 24 سال کی عمر میں یہ شکایت نہیں ہوئی تو ضروری نہیں ہے کہ 54 سال یعنی کہ 54 ایئرس کی عمر میں شکایت نہ ہو. دوا چھوڑنا یا ناغہ کرنا. ہمیں اس بات کا اعتراف ہے کہ روزانہ گولیاں نکلنا ایک درسری ہے. اس کے منفی اثرات بھی ہوتے ہیں اور طبیعت ٹھیک رہتی ہے ہو تو ہم انہیں آسانی سے بھول جاتے ہیں. ڈاکٹر اوسفیلڈ کہتے ہیں کہ ہائی بلڈ پریشر کو خاموش قاتل کہا جاتا ہے کیونکہ یہ اپنے وجود کا ہمیں احساس نہیں دلاتا اور خاموشی سے کام تمام کر جاتا ہے. لہٰذا یہ کہنا کہ آپ کی طبیعت ٹھیک رہتی ہے یا بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتا ہے اس بات کا جواز فراہم نہیں کرتا کہ آپ بلڈ پریشر کی دوائیں لینا چھوڑ دیں یا ناغہ کر دیں. ڈاکٹر ہوچ مین کے مطابق ہائی بلڈ پریشر کی 30 مختلف قسم کی دوائیں موجود ہیں. اس لیے اگر کسی کو کسی ایک دوا سے فائدہ نہیں ہو رہا تو اس کے لیے دوسری دوائیں تجویز کی جا سکتی ہیں. پھلوں اور سبزیوں سے گریز. ڈاکٹر اوسفیلڈ کے مطابق دل کی سب سے صحت مند غذا وہ ہے جو پودوں سے حاصل ہو، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پھلوں، سبزیوں، مغزیات، سالم اناج، کم چکنائی والے دودھ، دہی، پنیر وغیرہ پر زیادہ توجہ دینی چاہیے اور چکن بروسٹ، برگر، فرنچ فرائز، چپس اور کولا مشروبات سے جہاں تک ممکن ہو پرہیز کرنا چاہیے. یہ بات قابل غور ہے کہ امریکہ کی وفاقی غذائی ہدایات نامے کے بموجب ہماری ہر خوراک کا آدھا حصہ پھلوں اور سبزیوں پر مشتمل ہونا چاہیے. ریسرچ سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ جو لوگ دن بھر میں 5 سے زیادہ مرتبہ پھل اور سبزیاں استعمال کرتے ہیں انہیں 3 سے کم سرد رنگ استعمال کرنے والوں کے مقابلے میں امراض قلب اور اسٹروک کا خطرہ تقریباً 20% کم ہو جاتا ہے. جسمانی علامتوں کو نظر انداز کرنا. اگر آپ پہلے 30 سیڑھیاں کسی پریشانی کے بغیر چڑھ جایا کرتے تھے اور 10 سیڑھیاں طے کرنے میں آپنے لگتے ہیں یا سینے میں درد محسوس کرتے ہیں تو آپ کو فوری طور پر اپنے ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے. آپ کبھی یہ نہ سمجھیں کہ یہ بڑھتی ہوئی عمر کا تقاضا ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ٹائم از
میریکل. جس کا مطلب ہے کہ ممکنہ تکلیف کا جتنا جلد علاج شروع کیا جائے اتنا ہی آپ کے دل کے مسلس پٹھے کو مستقل نقصان پہنچنے کا اندیشہ کم ہوگا. یعنی کہ آپ کبھی یہ نہ سمجھیں کہ بڑھتی عمر کا تقاضا ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں ٹائم از مسل. جس کا مطلب یہ ہے کہ ممکنہ تکلیف کے جتنا جلد علاج شروع کیا جائے اتنا ہی آپ کا دل کے مسل کا مستقل نقصان پہنچنے کا خطرہ کم ہوگا. ڈاکٹر ہوسٹفیلڈ کے مطابق اس معاملے میں چائے کی پیالی میں طوفان کھڑا کرنا بہتر ہے بجائے اس کے کہ آپ ہارٹ اٹیک کے 6 گھنٹے بعد ڈاکٹر سے ملے، جو ایک عام رویہ دیکھا جاتا ہے. خالی کیلوریز والی غذائیں وہ غذائیں جن میں شکر، چکنائی، تیل زیادہ ہو. ان سے کیلوریز کو ملتی ہیں تو ملتی ہیں لیکن جسم کوئی ایسی غذائیت حاصل نہیں ملتی جو استعمال کر سکے. طبی جائزے یہ بتاتے ہیں کہ ایمٹی کیلوریز والی غذائیں موٹاپے، ذیابیطس کا خطرہ بڑھا دیتی ہیں. لہٰذا ہمیں ایسی غذائیں زیادہ استعمال کرنی چاہیے جس میں غذائیت و زیادہ ہوں، مثلا سبزیاں، پھل، سالم اناج، انڈے، پھلیاں، مغزیات وغیرہ. روکھا گوشت، پولٹری اور چکنائی سے مبرہ دودھ بھی بہترین غذائیں. سگریٹ نوشی یا سگریٹ پینے والوں کے ساتھ رہنا. ہو سکتا ہے کہ آپ نے لاکھوں بار سنا ہو کہ سگریٹ نوشی باعث ہلاکت ہے، لیکن اس پیغام کو ایک بار پھر دہرانے میں کوئی حرج نہیں. ڈاکٹر ہوسٹفیلڈ کہتے ہیں کہ سگریٹ نوشی آپ کے دل کے لیے مکمل تباہی ہے، کیونکہ اس سے خون میں پھٹکیاں بننے کا عمل تیز ہو جاتا ہے اور ان پھٹکیوں سے دل تک پہنچانے والی نالیاں بند یا تنگ ہو سکتی ہیں. علاوہ ازیں سگریٹ نوشی سے شریانوں میں پلیک بھی جمع ہو سکتا ہے. جو لوگ خود سگریٹ نہیں پیتے لیکن سگریٹ کے دھوؤں سے آلودہ ماحول میں رہتے ہیں وہ بھی اپنی صحت کو یکساں نقصان پہنچا رہے ہیں. اس بلا واسطہ سگریٹ نوشی سے ہر سال تقریباً امریکہ میں تقریباً 46,000 افراد امراض قلب میں مبتلا ہونے کے بعد چل بستے ہیں. نمک کا کثرت سے استعمال. طبی حلقوں میں یہ بات زور دے کر کہی جاتی ہے کہ آپ جتنا زیادہ نمک استعمال کریں گے آپ کا بلڈ پریشر اتنا ہی زیادہ بڑھے گا. ہائی بلڈ پریشر فالج، گردوں کے فیل ہونے اور ہارٹ اٹیک کے خطرات کو بڑھا دیتا ہے. ہم میں سے اکثر لوگوں کو یومیہ 2300 ملی گرام سے کم سوڈیم اپنے کھانوں میں استعمال کرنا چاہیے، اور جن کو ہائی بلڈ پریشر کی شکایت ہو یا عمر کے 50 سے زیادہ ہو چکی ہو تو انہیں دن میں 1500 ملی گرام تک نمک کم کر دینا چاہیے. یہ بہترین اصول ہیں جن کو ہم سامنے رکھ کر اپنے دل کو ان بری عادتوں سے بچا سکتے ہیں اور اپنے دل کو محفوظ رکھ سکتے ہیں.